سینیٹر پرویز رشید صاحب، خوش آمدید. آپ کی شان میں آج ہم نے لال کپڑے پہنے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہیرو ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ پہلے انقلابی تھے، دل میں آج بھی آپ انقلابی ہیں. ایک آسودہ گھر میں آپ کی 1950 میں راولپنڈی میں پیدائش ہوئی. والد صاحب اسٹیبلشڈ بزنس مین تھے، اور اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں سے آئیڈینٹیفائی کیا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیسے ہوا؟ کون سی کتابیں پڑھیں؟ کون آپ پہ اثر انداز ہوا؟ بتائیے. میرا خیال ہے یہ اپنا عہد ہوتا ہے، اور میرے عہد میں جو نوجوان تھے ان کو انقلاب سے زیادہ جمہوریت مطالبہ ان کا تھا. ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا، کسی کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا. 40,000 بی ڈی ممبر ہوتے تھے جو نیشنل اسمبلی منتخب کر لیتے تھے. تو نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. گورڈن کالج میں جب آپ نے داخلہ لیا تو اس کے تقریباً فوراً بعد آپ NSF میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہو گئے. جو ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی اس میں جو ہم خیال نوجوان تھے جو مختلف شہروں سے جن کا تعلق تھا، ان کی آپس میں قربت ہوئی، اور اسی قربت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں طالب علموں کی ایک تنظیم جو ہے تخلیق دینا چاہیے یا بنانا چاہیے. پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو نیشنل فیڈریشن کراچی سے واقف تھے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو آلریڈی تنظیم کام کر رہی ہے کیوں نہ اسی کو وسعت دی جائے، اسی میں شمولیت اختیار کی جائے. تو لاہور سے نصرت جوید جو ہمارے بہت مشہور اینکر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں جی آپ کے کولیگ ہیں، بالکل. طاہر خلیل صاحب ابھی جنگ اخبار میں کام کرتے ہیں. بالکل، بڑا مشہور نام ہے ان کا. اچھا، وہ بھی پرانے پاپیوں میں سے ہیں. جی. اچھا، سنا ہے کہ ایک اور پرانے پاپی، حالانکہ وہ بالکل آپ کے برعکس سوچ رکھتے تھے، شیخ رشید صاحب ہوا کرتے تھے گورڈن کالج میں، اور وہ رائٹ کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں. ان کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہوگا؟ شیخ صاحب پولی ٹیکنیک میں پڑھتے تھے جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی جی. لیکن چونکہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز گورڈن کالج بن چکا تھا، وہاں جایا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے داخلہ لے لیا، اپنا پولی ٹیکنیک کی تعلیم انہوں نے چھوڑ دی، اور وہ خود کہتے تھے کہ سیاست کا شوق جو ہے وہ مجھے گورڈن کالج لے آیا. تو آپ تو پھر آمنے سامنے تھے. ان کی سوچ میں ایک بہت فرق تھا. پے وکھری گل کے بعد جا کے تسی دوویں ایکو ٹولے دے وچ شامل ہو گئے، لیکن وہ بات دی گل ہے. واٹ این آئرنی دیٹ از دو، ہے کہ نہیں یہ ایک عجوبہ کہ جب آپ کے کریئرز شروع ہوئے تو وہ رائٹ پہ تھے، ایکسٹریم رائٹ پہ، آپ لیفٹ پہ تھے، اور پھر دونوں کا حسین امتزاج PMLN میں ہو گیا ایک زمانے میں آ کے. جس PMLN کو انہوں نے جوائن کیا تھا، میں اس وقت PMLN تو نہیں تھی، لیکن جس سیاسی دھڑے کو انہوں نے جوائن کیا تھا میں تو اس کے ساتھ وابستہ کبھی نہیں رہا تھا. اس سیاسی دھڑے کا جو لیڈر تھا نواز شریف صاحب، ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی. بالکل. اور جس کی وجہ سے پہلی دفعہ وہ اقتدار سے محروم بھی ہوئے. جب انہوں نے کہا 93 میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اچھا میں نے انہیں جوائن کیا. اس وقت آپ نے جوائن کیا. لیکن جو پھر نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، شیخ صاحب اس سوچ کے ساتھ تو نہیں چل سکے، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. جیسے جیسے نواز شریف صاحب کی سوچ نکھرتی گئی اور عوامی ہوتی گئی، شیخ صاحب ان سے دور ہوتے چلے گئے. جب 1970 کے الیکشنز ہوئے اور اس میں شیخ مجیب الرحمان جیت گئے، یعنی کہ ان کو میجورٹی ووٹ مل گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو تسلیم کرنے سے ایز دا لیڈر آف پاکستان ریزسٹ کیا. اس وقت آپ حالانکہ پیپلز پارٹی کے ممبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے احتجاج کیا. NSF نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ایک اجلاس ہوا تھا. ان کی رائے یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو اور مجیب الرحمان کو آپس میں کنفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہیے. بڑی خواہش یہی تھی کہ ایک آئینی جمہوری پاکستان جو ہے اس کا وجود ان دونوں کے ملاپ سے آئے گا. اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم جمہوریت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کاش کہ ایسا ہو جاتا. 70s کے حالات بتائیے، اور یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں، سیاسی شعور تو بھٹو صاحب نے دیا،
لیکن اسی سیاسی شعور سے پھر وہ خود خوف زدہ بھی ہو گئے. اور ایک بڑا مشہور ان کا انٹرویو تھا کہ عوام کی طاقت کا جو جن بوتل سے باہر نکلا ہے، اب اس کو بوتل میں میں نے بند بھی کرنا ہے. اچھا، یہ انہوں نے فرمایا وہاں. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ایک اسٹیٹ وزٹ پہ ٹرکی گئے، ترکی، اور وہاں پر اس وقت عدنان مینڈریز جو پرائم منسٹر تھے، ان کو پھانسی لگ چکی تھی، وہ اسیسینیٹ ہو چکے تھے، اور جرنیلوں نے بلا کے بھٹو صاحب کو ٹیبل پہ بٹھایا، اور جو صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مبشر حسن تھے. اور ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے یہ بات چند سال پہلے بتائی. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب ٹرن ٹو می اینڈ ہی سیڈ مبشر، اینڈ ہی سیڈ آئی لکڈ ایٹ ہم. میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پسینے میں تر تھے. کہنے لگے جرنیلوں کی طرف دیکھ کے، اور پھر واپس مبشر کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے they will hang me, they will do to me what these people have done to عدنان مینڈریز. تو بھٹو کو ایک چھٹی حس تھی کہ میرے ساتھ شاید یہ ہو، لیکن پھر پرویز صاحب اپنے آپ کو مضبوط کرتے، اسی عوام جس کو اجاگر کیا تھا، اٹھایا تھا صدیوں کی نیند سے، اس کو اپنا الائے بناتے، نہ کہ جن کو واپس بوتل میں ڈالتے. جو کچھ انہوں نے دیا پاکستان کو، وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہوں گی، یا جو میں غلطی بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ جو کمیاں ہوں گی ان کی ذات میں، اس کے مقابلے میں ان میں خوبیاں بہت زیادہ تھیں. جیسے کہ فیض احمد فیض نے کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت تو ہے. ان کی شان تو سلامت ہے. ان کی شان بالکل سلامت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ادارے اتنے مضبوط تھے سکوت ڈھاکہ کے باوجود کہ بھٹو صاحب نیور ہیڈ اے چانس؟ ڈو یو تھنک اور ڈڈ ہی ہیو اے چانس؟ دیکھیے، ریاست کے ادارے ضرور مضبوط تھے، لیکن پاکستان شکست کے باوجود مضبوط تھے. طاقت انہی کے پاس ہے، اور طاقت انہی کے پاس تھی. اور اسی لیے یہاں پہ شعور جو تھا بے راہ روی کی شکل اختیار کر چکا تھا. اور نہ ہی سیاسی شعور میں یہ بات شامل تھی کہ اصل مسئلہ پاکستان کا، ریاست کے اداروں کا جو پاور ہے وہ عوام میں منتقل ہونا چاہیے. وہ ابھی یہ شعور کا میرا خیال ہے حصہ نہیں بنا تھا، جیسے کہ آج کل ہے. اس وقت اس شعور کا حصہ نہیں بنا تھا. جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو پاکستان کے عوام ہیں. بالکل. اور پاکستان کے عوام کو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ہم نے سٹیک ہولڈر سب سے زیادہ ماننا تو دور کی بات ہے، کبھی سٹیک ہولڈر مانا ہی نہیں. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اسلامک سمٹ منعقد کی. اس میں انہوں نے عرب مسلم ورلڈ کے تمام لیڈرز کو، بادشاہوں کو، امیروں کو دعوت دی کہ لاہور آئیں اور مل بیٹھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک سمٹ ضروری تھی؟ اور اگر تھی تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اور کیا بھٹو صاحب کو مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ چونکہ وہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آئے تھے، انہوں نے معلوم تھا کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو روزگار دے سکیں، اور روزگار کے مواقع انہی ملکوں میں کھل رہے تھے، عرب ملکوں میں کھل رہے تھے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے پاسپورٹ سے پابندی ختم کی، اور بہت سے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزگار کے لیے ان ملکوں میں گئے. پاسپورٹ آفیسز انہوں نے گاؤں گاؤں میں کھولے، چھوٹے شہروں میں کھولے، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس اسلامک سمٹ نے انہیں اپنا قائد بننے کا موقع فراہم کیا یا نہیں کیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلامی ملکوں کے سمٹ کو تارا مسیح جو ہے وہ 2 روپے کی رسی گلے میں ڈال کے پھانسی ڈال دے. 2 نتیجے اس کے نکلے تھے، ایک بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم ہو گیا، دوسرا لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست ہو گیا. لیکن پھر عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آ گئے. عالمی طاقتوں کو، خاص طور پہ امریکن سامراج کو، یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو ایک نیا بلاک بن رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آئل امباگو جو سعودی عربیہ کے شاہ فیصل نے چند سال پہلے ہی کیا تھا، اور ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تم ہمارا تیل اپنی مرضی کی قیمتوں پہ نہیں لے سکتے،
اب ہم فیصلہ کریں گے، اور اوپیک بنائی انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا بھٹو کی امریکن سامراج کے ساتھ ٹکر شروع ہو گئی؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ہم کسی سے کنفرنٹریشن میں چلے جائیں کہ چونکہ ہمارے پاس تیل ہے تو تمہاری ایسی کی تیسی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس تیل کی دولت سے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتے جن سے وہ ایسی ایجادات کرتے کہ بجائے دنیا ہمارے تیل کو استعمال کرتی، ہم اپنے تیل کو خود استعمال کر کے دنیا میں وہ چیزیں فراہم کرتے. اور وہ بچے پڑھ لکھ جاتے اور کل کو اپنی جمہوریت ڈیمانڈ کرتے. ایسی پاگل سے کسی کم کر دیں. تو پھر یہ بتائیے نا، تو پھر ہم سامراج کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ پھر ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیں جو جمہوریت سے خوفزدہ رہتے ہیں. یہ ایک براڈ سویپ آف ہسٹری ہوتی ہے جس میں ہم قید ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک براڈ سویپ آف ہسٹری میں قید تھے اور ہیں؟ جی قید تھے، قید ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے ہم سب کو جو کچھ کرنا چاہیے ابھی تک ہم اپنے میں وہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکے. جو پاکستان کو جہالت کی طرف دھکیلنے میں ضیاء الحق کا کردار رہا ہے وہ تو کسی اور دوسرے کا نہیں، اس کا تو ثانی کوئی نہیں. جس دن یہ تقریر کی بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے مارشاء اللہ کو ہمیشہ کے لیے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا، اور کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاز رکھ دی گئی ہے کہ اب اگر کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچائے گا، آئین کو نقصان پہنچائے گا تو وہ مجرم گردانا جائے گا. آرٹیکل 6. جی، تو آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوا کہ اب اس ملک میں کبھی آمریت نہیں آئے گی. ہم بھی مہذب ہو گئے ہیں. تو وہ خواب جب ٹوٹا ہوگا 5 جولائی کو، یقیناً وہ سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا. ذاتی طور پہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ ذاتی طور پر وہی کیا جو پہلے کرتا تھا. جیسے یحییٰ خان صاحب کے زمانے میں ایک پمفلٹ لکھ دیا، ایک تقریر کر دی اور جیل چلا گیا. آپ کو فوراً گرفتار کر لیا گیا. دوسری دفعہ پھر ایک پمفلٹ لکھ دیا جمہوریت کے لیے، آپ کو پھر گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ہو گئے. 1988 میں محترمہ بے نظیر شہید واپس پاکستان تشریف لائیں. جی. پھر الیکشن ہوا. میں سمجھتی ہوں وہ الیکشن بھی ان سے چرایا گیا، ان کی اکثریت زیادہ ہونی تھی اس وقت. البتہ ان کو پرائم منسٹرشپ دے دی گئی چند مہینوں کے لیے. اس دوران آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا؟ جس دن وہ واپس آئی ہیں، پاکستان واپس تشریف لائی ہیں، تو مجھے ان کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ میں ان کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ سے ان کے ٹرک میں ان کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں. میں اس جلوس میں تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے میں اور میرے شوہر نجم سیٹھی اور ہمارے کچھ دوست ایئرپورٹ کے باہر ایک اسٹریٹجک جگہ پہ گاڑی اپنی کھڑی کر کے صبح سے ان کی انتظار کر رہے تھے. اتنا ولولا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب شیرپا برج کے اوپر سے آ رہے تھے، لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار جا رہی تھیں وہ، تو پیچھے لوگوں نے امریکن جھنڈے جلانے شروع کر دیے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار. بی بی نے فوراً مڑ کے کہا ایسے نعرے نہیں لگیں گے، جو ایسے نعرے لگائیں گے وہ ہمارے قافلے میں نہیں رہیں گے. فوراً اندازہ ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ یہ پیپلز پارٹی وہ پرانی پیپلز پارٹی نہیں جس نے ایوب خان کو گرایا تھا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو بس میرے یہی وجہ تھی نہ جانے کی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 88 to early 90s you sat it out؟ 88 سے 93 تک میں نے کچھ نہیں کیا سیاست کے حوالے سے. پھر اپنا بزنس میں چلا گیا اور میں نے بہت اچھا بزنس اپنا اسٹیبلش کر لیا. اچھا، کس چیز کا بزنس؟ میں UPVC کے پائپس بناتا تھا. بس وہ جب 93 میں میاں صاحب نے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، جی، تو غلام اسحاق خان کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اس نے سوئے ہوئے پرویز رشید کو دوبارہ جگایا. تو میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کی کیسے ملاقات؟ احسن اقبال صاحب میڈیا سینٹر لاہور کے انچارج ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتا تھا. ناجی صاحب بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ناجی صاحب نے میرا تعارف احسن صاحب سے کرا دیا. اب کبھی کبھی احسن صاحب نے مجھے کہنا ہے کہ اچھا پرویز صاحب اس خبر کا جواب تو لکھ دیں. احسن صاحب کو ٹکٹ مل گیا الیکشن لڑنے کے لیے ناروال سے. تو میاں صاحب نے احسن سے کہا کہ احسن صاحب آپ تو جا رہے ہیں ناروال اب انتخاب میں حصہ لینے، تو یہ میڈیا
کہا کیا ہوگا، یہ کام کون کرے گا؟ تو احسن صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جی میں نے پرویز صاحب کی تربیت کر دی ہے۔ احسن اقبال نے آپ کو پھنسایا پھر ہے؟ تو وہ اپنے خود انتخاب لڑنے چلے گئے اور یہ میرے گلے میں ڈال گئے۔ 1997 میں 97 میں آپ سینٹ کے ممبر بنے جی پی ایم ایل این کی طرف سے۔ جی اس وقت تک آپ کا کاروبار بھی چل رہا تھا، پی ایم ایل این کا میڈیا سیل بھی چل رہا تھا۔ 97 to 99 کیا ہوا؟ 97 to 99 پہلے تو میں سینٹ کا ممبر ہو گیا، اور اس کے بعد میاں صاحب نے مجھے پی ٹی وی کا چیئرمین بھی بنا دی، اور 99 میں مارشاء اللہ لگ گیا بالکل مشرف صاحب کا۔ اور یہاں میں جی فل ان دا گیپس کر دوں۔ جی سنا ہے کہ اس رات کو آپ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، آپ نے یہ خبر نشر کروائی کہ میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو ڈسمس کر دیا۔ وہ آپ نے خود تخلیق کی اور براڈ کاسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں جب فوج نے حملہ کیا پی ٹی وی کے اوپر اور اس کو بریگیڈ 111 نے قبضے میں لے لیا، تو انیمی نمبر 1 تو خود پرویز رشید ہی تھا۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے تو ایک منتخب وزیر اعظم کی طرف سے جو اطلاع ملی اس کو ٹیلی ویژن پہ تو نشر ہونا تھا۔ اور جب میرے پاس یہ ایک فیکٹ آیا تو میں نے 1 منٹ تو اپنا پین نیچے رکھا نا، اینڈ آئی لکڈ ایٹ دیٹ اگین اینڈ آئی سیڈ واہ، دس از ایگزیکٹلی واٹ اے ریولیوشنری وڈ ڈو۔ انقلابی بندہ موقع تلاش کر کے وہاں پر ضرور کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو پھر یاد رہتا ہے۔ جی ارشاد۔ وہ ہاں، آپ نے منتخب وزیر اعظم کا منتخب وزیر اعظم نے ایک آرڈر فیصلہ جو تھا، کیا، جی بالکل، اس کو آپ نے براڈ کاسٹ کر دیا۔ اس خبر کو چلنا تھا۔ جی بالکل، آسمان آپ کے سر پہ گر گیا، جی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت نہیں اس کو گرفتاری نہیں کہہ سکتے آپ، وہ ایک تو اس کو آپ اغوا کہہ سکتے ہیں، کڈنیپنگ تھی، کیونکہ گرفتاری تو کسی کاغذ پہ درج کی جاتی ہے نا جی، کوئی قانونی کارروائی ہوتی جی، تو وہ ایک تو کڈنیپنگ تھی، صحیح، اور دوسرا پھر وہ ایک مسنگ پرسن بھی تھا۔ میں 2 ڈھائی 3 ہفتے مسنگ پرسن کے طور پہ میں رہا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پہ ہوں اور کس کی تحویل میں ہوں، لیکن وزیر اعظم پاکستان بھی مسنگ پرسن تھے۔ اس کے بعد ویسے آپ کے اوپر بہت سی اذیتیں آئیں، بڑا مشکل وقت شروع ہو گیا۔ جی بتائیے تھوڑا سا ہمیں اس وقت کے بارے میں۔ نہیں تو مشکل وقت بچوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے۔ ماضی کو سمجھنا پڑے گا نا، بچوں کو انسپریشن لینی پڑے گی۔ جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں ان کو آپ کی کہانی سے انسپریشن تو ملے گی نا پرویز صاحب، پلیز بتائیے۔ مجھے اپنی بارے میں گفتگو کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو یاد ہوگا جالب صاحب نے اپنی ملاقات کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے، حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی۔ جیل سے آپ کب فارغ ہوئے، پھر آپ ملک سے باہر کب گئے اور کتنی دیر رہے؟ جیل سے تو میں نکلا نا جی کوئی 2000 میں، 99 اور 2001 جی۔ تو آپ پھر لندن کتنی دیر رہے؟ 5 سال جی۔ 2007 میں پھر میاں صاحب کے ساتھ ہم واپس آئے جی پاکستان۔ ایک اور کہانی سنی ہے جی کہ آپ کے پاسپورٹ کو شاید 1 یا 2 دن رہ گئے تھے برٹش پاسپورٹ ملنے کے، کیونکہ آپ اسائلم میں وہاں رہے تھے پورے 5 سال بلا ناغہ، تو آپ کا بنتا تھا، لیکن آپ نے ترک کیا، 1 دن نہیں ٹھہرے اور میاں صاحب کے ساتھ جہاز پہ چڑھ کے واپس آ گئے۔ اس حقیقت ہے؟ جی میں برطانوی شہری بننے کے لیے تو ملک سے باہر نہیں گیا تھا، میں واپس آنے کے لیے ہی گیا تھا۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا۔ وڈ یو کنسیڈر اٹ another watershed event in Pakistan's history؟ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد 3 ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمہوریت کے حوالے سے، چارٹر آف ڈیموکریسی اور پھر 18ویں ترمیم، جنہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی۔ کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ پاکستان کی ساری جمہوری قوتوں نے اس کی قیمت ادا کی جی۔
میاں صاحب کی 2013 میں حکومت بنتی ہے. جی. آپ کو انفارمیشن منسٹر کا قلمدان دیا جاتا ہے, ساتھ ہی آپ کو لا اینڈ ہیومن رائٹس کا بھی قلمدان دیا جاتا ہے. وہ دور کیسا تھا؟ وہ فرام اے لے پرسنس پوائنٹ آف ویو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہوپ تھا. یقیناً ایک توانائی تھی جی, اور توانائی تھی کہ اگر کوئی مشکل بھی آئے گی تو جمہوری قوتیں اس کا مل کے مقابلہ کر سکتی ہیں. اور پارلیمنٹ کی اجلاس جو تھے وہ منعقد کر کے عمران کا جو دھرنا تھا اس کا مقابلہ کیا بھی. اور عمران کا جو دھرنا تھا, اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے اس کے دھرنے کے, وہ جن مقاصد کے لیے اس دھرنے کو انہوں نے ترتیب دیا تھا وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے. اچھا, یہ آپ نے مزیدار بات کی اور آپ نے آرکیٹیکٹس کی بات کی, مقاصد کی بات کی, لیکن اس سے چند سال پہلے آپ لوگوں نے میمو گیٹ میں بھرپور حصہ لے کے حسین حقانی کو کٹہرے میں کھڑا کیا لا کے. میاں صاحب خود تشریف لے کے گئے کورٹ میں. زرداری صاحب کی حکومت ایک دفعہ تو ہل گئی, جو 2008 سے 2013 کی ان کی حکومت تھی. تو آپ آرکیٹیکٹس اور مقاصد کی کیا بات کریں گے؟ بنتی ہے نہیں. دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک سیاسی موقف اختیار کرتے ہیں, اور وہ سیاسی جماعتیں, ہم اور پیپلز پارٹی دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اور انہیں بھی اپنے لوگوں کو سیاست میں ہمارے بارے میں کوئی کہنا ہے اور ہمیں بھی ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے. اور خاص طور پر اگر وہ حکومت میں ہیں تو ہمیں ان پر تنقید کرنے کا تو پورا حق حاصل ہے. لیکن ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ہم ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے گھر سے دھرنے. ہوا نہیں وہ, لیکن میمو گیٹ ایک بھیانک سازش تو تھی, اور اس نے ایک دفعہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو خوب ڈیسٹیبلائز کیا. پرویز صاحب, اس میں کیا حرج ہے ایڈمٹ کرنے میں, جو کہ ہم جب پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم جیسے کئی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ کام ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنے چاہیے. جی, میں اس حد تک تو آپ سے متفق ہوں کہ اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں سب ان سے سیکھتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی سیکھتی ہیں, اور ہماری جماعت نے بھی سیکھا ہوگا, دوسری جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے, اور دوسری جماعتوں میں سے کچھ جماعتوں نے سیکھا بھی ہے. تو ایک سیکھنے کے عمل میں کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, لیکن میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو آپ سازش نہیں کہہ سکتے, جس طرح سے خان پروجیکٹ جو ہے وہ سازش تھی. پرویز صاحب, آپ میاں نواز شریف کو بہت قریب سے جانتے ہیں. 1993 سے جو ان کا بیان تھا, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اب تک 2024 تک آپ نے ان کا کردار بدلتے دیکھا. کیسے بدلا؟ اس میں آپ کا کتنا حصہ تھا؟ سوچ ان کی اپنی تھی. یہ جملہ جس سے میں متاثر ہوا, وہ میں انہیں جانتا تھا, کم سے کم وہ مجھے نہیں جانتے تھے. اس لیے یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کی سوچ کی تبدیلی میں کوئی کردار ادا کیا ہے. لیکن ان کی سوچ میں نشو و نما ہوئی, اس میں اضافہ ہوا, پروان چڑھا. آپس میں ظاہر ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. آج بھی اگر میں ترازو میں تولوں تو میں نے ان سے زیادہ سیکھا ہے. اقتصادی ترقی جو ہے وہ اس پہ بہت ان کی نگاہ ہوتی ہے یا ان کے کوشش بہت کرتے ہیں. دل سے قریب چیز جو ہے وہ اقتصادی ترقی ہے. اور اس میں پرویز صاحب ریجنل پیس بھی ضروری ہے, اس میں جمہوریت, دا لا آف کانٹریکٹ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور انڈیپینڈنٹ میڈیا سب ضروری ہیں. یہ ساری اکنامک پراسپیرٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. جی, یہ پری کوالیفیکیشنز ہیں, یہ پری کوالیفیکیشنز ہیں, پری ریکوزٹس ہیں. جی, پری ریکوزٹ ہے. تو اس چیز کو نواز شریف صاحب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور پھر وہ جب انہی کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے ان کی سوچ جو ہے وہ جنم لیتی ہے. نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ آ گئی, اور شہباز شریف صاحب کو تو نہیں سمجھ آئی لگتا ہے. اور میں نے تو ان کو خود کہتے سنا ہے کہ میرے بھائی جان نو خراب کرنے والے پرویز رشید صاحب نے تے چند ہور انقلابی نے وہ تو بار بار یہی گل کرتے ہیں. پرویز صاحب یہ ویسے لاڈ سے کرتے ہیں وہ بات. اچھا, خلوص میں کرتے ہیں آپ کے لیے, لاڈ سے کرتے ہیں بات. بڑے لاڈے ہو تسی, دوویں بھراواں دے لاڈے ہو.
چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, اینڈ آئی ایم جمپنگ اہیڈ آف مائی سیلف, بٹ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن آپ لوگ عمران خان کے ساتھ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں گے؟ خان صاحب نے ابھی تک اپنے مزاج میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو مجھے کوئی امید دلائے کہ وہ ایک سیاسی ذہن کے مالک بن چکے ہیں, اور وہ جو نفرت, تعصب اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں, وہ اب اپنی اس غلطی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی کسی ایک قدم سے بھی مجھے آج بھی وہ جو سبق پڑھائے گئے, جن کے بارے میں وہ خود اب اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے پڑھائے تھے, لیکن دہراتے اسی سبق کو ہیں. ہم کہیں پہ بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم ڈنڈے سے اپنی بات کو منوائیں گے. کیوں نہیں؟ جبر سے اپنی بات اس میں کیا حرج ہے پرویز صاحب؟ اگر ایک سٹرگل ہے, اس سٹرگل میں آپ کا جو مخالف ہے وہ ہر قسم کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے, تو آپ ڈنڈا بردار بھی نہیں ہو سکتے. طاقت جو ہے اس کو جب تک آپ کسی ڈسپلن میں نہیں رکھتے, کسی آرگنائزیشن کی شکل میں نہیں ڈالتے, اور کسی ایک کمانڈ میں نہیں لے کے آتے, تو وہ پھر غنڈہ گردی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اور پرویز صاحب, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ یہ کام نہیں ہوتا. آج اگر لوگ بجلی کے بلوں سے ستے ہوئے کہیں نہ کہیں چنگاری کوئی لگ جاتی ہے اور لوگ اسپونٹینیسلی اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی آگ پھیلتی ہے. عرب اسپرنگ بھی تو اسی طرح ہی شروع ہوا تھا نا. تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں, انجام ضروری نہیں پرویز صاحب, یو آر اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ اے پولیٹیکل ورکر. یہ ضروری نہیں کہ ہر انجام ایک جیسا ہو, یہ ضروری نہیں. کئی ایسے کام شروع ہوئے ہیں جو کہ ایک اسپونٹینیس پروٹیسٹ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ بات نہ کیجئے کہ جی ہم ڈنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے. اسپونٹینیس جو ریئیکشن ہے وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے, لیکن ایک جتھا تشکیل دے کے اس جتھے کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنا, میں 9 مئی کی بات نہیں کر رہی, وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. میں 9 مئی کی بات نہیں کر رہی, میں بھی آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں بات کر رہی ہوں پولیٹیکل سٹرگل کی. پولیٹیکل سٹرگل میں جب آپ تشدد کا ایلیمنٹ لے آئیں گے, جب آپ اس میں طاقت کا ایلیمنٹ لے آئیں گے, تو پھر وہ بے راہ رو ہو جاتی ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. گاندھی کی نان وائلنٹ موومنٹ جو تھی, ستیہ گرہا, جی, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان کو آزادی گاندھی کی نان وائلنٹ موومنٹ نے دی, یا کہ انگریز سامراج کا ورلڈ وار 2 کے اندر ایگزاسٹ ہو کے مسا جیتنے نے بر صغیر کو آزادی دی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن ورلڈ وار 2 سے پہلے گاندھی جی کی جو تحریک تھی اس نے گاؤں میں آزادی کی شمع تو روشن کر دی تھی نا. کر دی تھی. اور اگر فرض کریں وہ تحریک نہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ INA بھی کام کر رہی تھی, جی, جو لبریشن آرمی تھی جس میں سبھاش چندر بوس والی, جی, ٹھیک ہے, دیٹ واز اے وائلنٹ اسٹرگل. بھگت سنگھ بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. جی, جلیاں والا باغ میں کئی 100 لوگ مارے گئے, جی, بچے, عورتیں, جی. اس کے اندر جنرل ڈائر کو جا کے جس بندے نے پوچھا کہ یہ تم نے وہاں کیا کیا, یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو کون سی آزادی کسی نے ہمیں ہاتھ پلیٹ پہ ڈال کے دے دینی تھی. یہ سب چیزیں بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی, لیکن کامیابی جو تھی وہ جمہوری جدوجہد والوں کو ملی. کامیابی جمہوری جدوجہد والوں کو, ہیرو ایجوکیٹڈ, کیمبرج ایجوکیٹڈ جواہر لال نہرو کو, انگلش سپیکنگ ماؤنٹ بیٹنز کے دوست کو ملی. انگریز سامراج نے ان کو وہ دی. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, لنکنز ان ایجوکیٹڈ, 3 پیس سوٹ پہننے والے, انگریزی بہترین بولنے والے, ان کو بھی کامیابی حاصل ہوئی. انگریز سامراج نے کامیابی دی. لیکن آپ ماؤ زے ٹونگ کی آرم سٹرگل کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ بولشوکس کی رشیا میں آرم سٹرگل کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر آپ انقلابی ہیں, نہیں تو میں لال دوپٹہ اپنا اتار دوں اور کچھ اور پہن لوں, کالا دوپٹہ پہن لوں, کیا کروں میں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کیسے انقلابی ہو کے آرم سٹرگل کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہے؟ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے مزاج میں نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. 2016 میں آپ کی ایک اور آزمائش شروع ہو گئی جب ہمارے دوست اور آپ کے بھی دوست سرل المیڈا نے ڈان میں
وہ خبر شائع کی جس کے مطابق ایک ہائی لیول میٹنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں، اور وہاں پر سویلین قیادت نے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو کہا کہ آپ انتہا پسندوں کے خلاف اقدامات کیجئے، نہیں تو ہم انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ خبر جو ہے وہ اگلے دن ڈان میں چھپ گئی. تو پھر آسمان آپ کے اوپر گر گیا. وہ باجوہ صاحب کے درجنوں اب انٹرویوز موجود ہیں جن میں وہ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ دی شان ہے، اللہ دی شان، اللہ دی شان ہے. اینیاں مصیبتاں پا کے اینی خرابی پیدا کر کے ہن حقیقت نال کوئی تعلق نہیں. جی واہ جی واہ. اس کے بعد میاں نواز شریف کو بھی فارغ کیا گیا. پھر الیکشن ہوا 2018 کا. اسی لیے اس زمانے میں یہ لکھا جاتا تھا نا کہ ڈان لیکس تو بہانہ ہے، نواز شریف نشانہ ہے. بیک گراؤنڈ تو یہی تھی. جی پھر ہم نے دیکھا 2018 میں کیا ہوا. وہ الیکشن بھی گو کہ 2024 کی حدیں اس نے نہیں پار کی تھیں. اس الیکشن نے بھی نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے محروم کیا، اور عمران خان صاحب اس الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے. میاں نواز شریف اپنی علیل اہلیہ کو لندن میں چھوڑ کے اور اپنی بیٹی کے ساتھ لاہور آ گئے. لاہور آئے، بہت اذیتیں دونوں باپ اور بیٹی نے سہیں. اس کے بعد دونوں جیل گئے. اور میاں صاحب تو ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وزیر اعظم بن چکے تھے. ان سے تو یہی امید تھی کہ وہ صبر کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا جیل کا وقت گزاریں گے، جس طرح انہوں نے گزارا بھی جب تک کہ وہ باہر نہیں چلے گئے. لیکن ان کی بیٹی نے دلیری سے وہ جیل سہی اور اپنے والد کی ڈھارس بنی رہی. میں نے اس وقت دیکھا کہ ان کا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ میں اپنے والد کی بیٹی صرف نہیں بلکہ میں ان کی اس لیے معتقد ہوں کیونکہ وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ میں اس جدوجہد میں جو میاں نواز شریف صاحب کے لندن چلے جانے کے بعد پاکستان میں مریم نے برقرار رکھا جس کو، میں ان کا ہمسفر رہا، ان کا ساتھی رہا. مریم کو لوگ چونکہ جانتے نہیں تھے اور پہلی دفعہ عوامی سطح پہ اس کی انٹروڈکشن ہو رہی تھی. یہ ساری خوبیاں جو ہیں اس میں ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ میاں شریف صاحب کی پوتی ہے، اور میاں شریف صاحب کی اپنی صلاحیتیں تھیں. اسی طریقے سے وہ نواز شریف کی بھی بیٹی ہے اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بھی بیٹی ہے. تو اس کے پاس ان تینوں کا تجربہ بھی آیا ہے، ان تینوں کی تربیت بھی آئی ہے. اور پھر حالات نے اس کو بہت اس کا سب سے بڑا استاد اگر مریم کا کوئی ان تینوں کے بعد کوئی استاد اس کا ہو سکتا ہے تو وہ حالات و واقعات تھے. حالات اور واقعات تو سب کے استاد ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کسی کی اولاد ہو اور اس سے انہوں نے سبق سیکھے ہوں، تو میاں شہباز شریف بھی تو میاں شریف کی اولاد ہیں. اولاد ہونا جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا اہم نہیں جتنا کہ اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنا ایکسپیرینس. تو مریم کا ایکسپیرینس بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ آج بھی سویلین سپریمیسی کی اتنی ہی قائل ہیں جتنی وہ اس وقت تھیں؟ ابھی تک جتنے اقدامات وہ کرتی ہیں وہ کن کے لیے؟ کیا وہ پاکستان کے مراعات یافتہ طبقوں کے لیے ہیں یا پاکستان مثلاً جب وہ گلی گلی میں جا کے خود اپنے ہاتھوں سے مریضوں میں دوائیاں تقسیم کرتی ہیں؟ یہ سویلین سپریمیسی نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین اقدامات ہیں جو کہ کرنے چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کو. میں سویلین سپریمیسی کی بات کر رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. کیا حالات 2024 کی الیکشن کے بعد ایسے نہیں ہو گئے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کی ایک لیگیسی تھی جس پہ مریم بھی قائم رہی ہیں اور انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، جس میں آپ نے بھی بڑا حصہ ڈالا ہے، کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کمپرومائز ہو چکی ہے وہ لیگیسی؟ سیاسی جماعتوں کی سپیس اس کو ختم بھی تو
سیاست کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگوں نے کیا نا. بہرحال ہر سیاسی جماعت کے پاس کوئی چوائس تو ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین دا چپس آر ڈاؤن. تو آپ کہہ سکتے تھے 2024 میں کہ جی ہم ہارے ہیں الیکشن, فابہا ان کو لے آئیں جو جیتے ہیں. یو کوڈ ہیو ڈن دیٹ. جی ہم نے کہا, بالکل کہا. نہیں, یہ آپ نے نہیں کہا. نہیں شباز, آپ نے نہیں, سوری پرویز صاحب, آپ نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نہیں لیتے, ہمیں پنجاب حکومت پھر بھی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کہتے دونوں حکومتیں نہیں چاہیے. میں آپ سے عرض ہم الیکشن ہار گئے, لے آئیں ان کو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کی آن ریکارڈ یہ پیشکش موجود تھی کہ وہ آئیں اور اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. فیڈرل گورنمنٹ, دیکھیے صوبوں کی حکومتوں کا شاید وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا. میری بات سنیں, ہم نے کوئی اتنے بھی بولے ہم نہیں ہیں. نہیں, میری عرض کریں چلیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا جو ایلیگیشن یہ لگایا جاتا ہے. میں اس ایلیگیشن کو تسلیم نہیں کرتا. کون سا ایلیگیشن؟ کہ کوئی جماعت کو الیکشن جو ہے وہ ہاری نہیں, اس کو ہروایا گیا ہے, اور کوئی دوسری جماعت جو جیتی نہیں ہے اس کو جتوایا گیا ہے. میں تو اس ایلیگیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتا. 2018 میں بھی تسلیم نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, 2018 میں تو نظر آتا تھا وہ جب بند کیا گیا. تو 2024 میں نظر نہیں آیا؟ 2024 میں کم سے کم مجھے تو نظر نہیں آیا. چلیں کوئی اور بات کرتے ہیں. مشرف کے کو کے بعد آپ کی پی وی سی فیکٹری اور وہ اچھا بھلا چلتا کاروبار بھی غرق ہو گیا. اگر وہ آج ہوتا تو آپ کے لیے بہت آسودگی کا باعث ہوتا. بالکل ہوتا. تو نو ریگریٹس؟ نہیں, ریگریٹس میں نے کہا کہ دوبارہ پیدا ہو جاؤں گا تو پھر یہ سب کچھ کروں گا. تو نصرت بھابی کیا کہتی ہیں؟ جو اس کی, دیکھیں نصرت کی یہی اچھی چیز ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے گلہ نہیں کیا, کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی کسی چیز کی, اور اس نے مصیبتوں میں پورا میرا ساتھ دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں نے, میری بیوی نے میری مشکلات تو پوری اپنے حصے میں لیں. شاید میری خوشیوں میں ان کو اتنا حصہ نہیں مل سکا جتنی کہ وہ حقدار تھے. اس سے زیادہ کیا خوشیوں میں حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گھر میں ایک ہم آہنگی ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کی بچیاں نہ صرف آپ کو پیار کرتی ہیں بلکہ آپ کی جینیونلی دل سے عزت اور قدر کرتی ہیں. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے پرویز صاحب؟ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا میرے لیے کہ مجھے دوستوں کی بھی محبت ملی, ساتھیوں کی بھی محبت ملی, اور گھر والوں نے بھی میری تمام جو انقلابیت برداشت کی, اس کے نتائج بھی انہوں نے بھگتے. پرویز صاحب ایک بھرپور زندگی, مبارکباد اس کے لیے. پر یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں.